अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम कुछ यादें और कुछ बातें के साथ नवीद सिद्दीकी हाज़िर है। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में शोबे सहाफ़त की एक ऐसी हस्ती जिनको दुनिया करम हुसैन जामी के नाम से जानती है, उनके बारे में कुछ यादें और कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे कि करम हुसैन जामी पिछले दिनों इंतकाल फरमा गए, तो आज उनकी रस्म चहलम का एक अहतमाम किया गया है। और इस मौका पर जो भी गैदरिंग या जितने भी दोस्त अहबाब या उनके रफ़ीक इस महफ़िल में शरीक हैं, हम उनके साथ करम हुसैन जामी की यादों को ताज़ा करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद अस। दुखिया जाने सुखियों की खबर सबसे पहले कुरान पाक 84 ये सुभान अल्लाह कहना चाहिएगा जी, सिर्फ इसलिए कि आपकी सुभान अल्लाह चाहिए, ये साथ मिलती जाएगी। सूरह यासीन 1000 बार, 100 सफर, आयत करीमा 17,000 बार, फिर कुरान पाक 100 बार, सूरह यासीन 1050 बार।
ثواب عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی منصوب کو آسان فرما، ان کی قبر کو نور کا گھر بنا، جنت کی کیاری بنا، اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنی قبروں کو روشن کرنے کا شوق عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہمیں اعمال صالح دے، یا اللہ قائم دائم رہنے کی کرم حسین جامی صاحب انتقال فرما چکے ہیں، رحمۃ اللہ۔ لیکن ان کی زندگی میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن رہا اور آپ کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، تو ذرا ان کے بارے میں اپنی کچھ اچھی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میں سید صداقت علی گیلانی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ کرم حسین جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک عاشق رسول تھے، عاشق مدینہ تھے، اور ان کو بہت محبت تھی لائقین اور عام غربا لوگوں کے ساتھ، جو مساکین اور غربا تھے ان کے ساتھ بہت محبت تھی، اور ہمارے ساتھ ان کی رفاقت کم و بیش بھی 45 سے 50 سال رہی ہے۔ 50 سال میں ہم نے ان کو ایک ہی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگوں، دل میں سچ رکھو اور حق پہ بات کرو اور حق پہ ڈٹ جاؤ، اور حق کی بات کرنے کے بعد الحمدللہ میں رشتے میں ان کا تو ماموں لگتے تھے، مگر مجھے وہ بھائی سمجھتا تھا۔ اور ماشاءاللہ کرم حسین جانوی صاحب سے میری رفاقت ایک ایسی گزری ہے کہ جو بنیادی طور پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے در سے شروع ہوئی اور آخری دم تک چلی۔ تو یہ ہمارے خاندان کے معتبر آدمی تھے، معتبر، جن کا نام کرم حسین جامی تھا۔ الحمدللہ ہر بندے کے اوپر اس نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک کے کام آ جاؤں، اور میری زندگی جتنی بھی ہے کسی کے کام آ جائے، یہ ان کا شکر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب ایک ولی تھے، نیک شخصیت تھی، نیک انسان۔ میرا دوست میرے سے جدا ہوا، میرا باپ تو لیکن وہ میرے دوست تھے، لیکن ریپیریبل لاس ہے، شاید نہیں، یقیناً ساری زندگی پورا نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں گے کہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل سکیں۔ کوئی ایسی بات شیئر کریں کہ جو ہمارے ویورز یا شاید ہم بھی ابھی تک نہیں جان پائے، کوئی ایسی بات ہمارے دوستوں کو بتائیں۔ ان کی خوبی تھی کہ بس کہتے تھے کہ اپنے سے کمزور سے ہمیشہ پیار کرنا، ان کے سر پہ ہمیشہ، جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کا اللہ ہوتا ہے، آپ ان کا بننے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کی ان کی پہلی اور آخری ان کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا سے گئے بچوں کا طریقہ ساری زندگی میں دعا فرمائی کہ مجھے محتاج میرے بڑے اچھے دوست سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ ایمان کے ساتھ مجھے پاک پڑھتے کلمہ شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ جانا ہم سب نے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی جانا سفر سے۔ کوئی آخری بات ان کی جو آپ کو بطور باپ یا آپ کو بطور بیٹا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو؟ ان کی وہ دعائیں جو وہ ہر وقت دیا کرتے ہیں، میں جب ان سے ملتا تھا دعائیں، وہ 7 دن جمعے والے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکے، جمعے والے دن سید الایام جمعے والے دن کا انتقال، بے شک 7 دن ہو رہے ہیں اور 7 دن مجھے دعا کا سب دعائیں دی، اور میرے لیے سب سے بڑا اعزاز
یہ ہے کہ میرے والد صاحب میرے سے خوش کہنے راضی ہیں. میرے سے مراد میرے باقی نام لے کر کے سب سے خوش ہوں. اخراج بڑی پرانی مطمئن کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ میں بولا کہ میرے پاس میں نے ایسے میرے اس سے بڑا اعزاز کری. ایک وہ کھڑا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک انتہائی شفیق انسان ہے. میری فیملی ہے کیونکہ میں نے اگر اپنی زندگی کا جو کیریئر کا آغاز ان کی جس شکل سے لیا تھا, ان کی حیثیت سے, وہ تمام لوگوں سے ایک ان کا محبت کا الگ ہی تھا. جس شخص سے بھی بات کی ہے ہمیشہ ایک ہی بات کی میرے مقصد کہ اس میری شاید میری زندگی میرے کیریئر میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا ہر ایک نے کہا ہے کہ محبت ایسی محبت دی ہے انہوں نے کہ کسی کو کہا ان کے لیے لوگوں کے کا انداز ہر شخصیت کے ساتھ الگ جو بھی ان کی زندگی میں ان کی لوگ شامل تھے جو ان کے ساتھ مبصرت ہے ہر ایک انداز سے کسی سے کیا محبت کسی سے کیا ان کے لیے بس جو بھی لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے یا ان کے ساتھ رغبت تھی ہمیں لوگ ان کی جانے کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے یہ ساتھ کیا یہ ہمارے ساتھ پھر پورے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور جو آخری ایام میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے شاید مقابلے کے مل نہیں سکتا نہ اس انسان میں کبھی ساری زندگی پورا ہو سکتا ہے. چاہتے ہیں بہت بڑے سچے عاشق رسول تھے اور مسجد کی بڑی خدمت کرنے والے تھے اور صرف زندگی میں لوگوں کے کام ہی ہیں. بس ان کے میرے جتنے جو میرے درد تھے سارے وہ سنتے تھے جتنے بھی ہر درد کو وہ سنتے تھے اور اس کا حل بھی نکال کے دیتے. پریشانی نہیں آنے دی کبھی بالکل. آپ کی تو ان کے ساتھ دوستی بھی تھی کیا؟ دوستی میری بہت زیادہ دوستی تھی اور کسی کے ساتھ شاید وہ ان کی بات چیت نہیں تھی جو میرے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق. کیا بتاؤں میں, وہ میرا باپ بھی تھا میرا بھائی بھی تھا. اتنا اچھا بھائی تھا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. جب بھی کبھی زندگی میں اس کا کوئی کام کرنے کا ہو جائے گا بس ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی. یعنی اتنا پیار کرنے والا بھائی. وہ آپ سے بڑے تھے؟ جی. ایک مرتبہ ان کو کسی لڑکے نے مارا تو وہ گھر آ گئے روتے روتے. تو میں تھوڑا سا کرخت تھا تو یہ اب مجھے گھر والے بتا نہیں رہے. تو بھائی جان کو پٹی ہوئی اور چارپائی پہ پڑا. تو میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہوا. مجھے کہتے ہیں یار وہ سیڑھیوں میں سے گر گیا ہوں میں. تو میں جب دوبارہ بازار میں گیا تو میرے ایک دوست تھا اس نے مجھے بتایا کہ بھی وہ بھائی جان کا جو آپس نے مارا ہے. میں کہا اچھا. بس میں اس کو چھوڑ کے تو اس کے پیچھے ہو گیا مار مار کے اس کا برا اثر کر دیا. ان کو پتہ لگا کہتے تمہیں بتایا کس. میں کہا آپ نے تو نہیں بتایا نا آپ نے تو نہیں بتایا لیکن پتہ چل گیا. بس تو ایسے ہی بہت یعنی مجھے پیار کرنے والے بھائی تھے. ان کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 22-23 سال کا تھا اور وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے. مشرق اخبار کو پرائیویٹائز ہوا تھا اور اس کے وہ جنرل مینیجر. وہ ان جیسا آدمی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم ہوتا. میں ان کو ایک بات کہا کرتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوتی تو آپ کم از کم گورنر ہوتے. اس میں اتنی صلاحیتیں تھیں اور اتنا مہربان اور اتنا مخلص اور اتنا ایماندار آدمی تھا کہ اگر وہ چاہتا کہ جن جن پوسٹوں پر جن جن جگہوں پر وہ رہا تو بہت کچھ کر سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے اسے بہت ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی. اس کا ویژن بڑا کلیئر تھا اور باوجود اس کے کہ اس کا زیادہ تر جنرل ایڈمنسٹریشن سے تعلق رہتا تھا وہ ملکی حالات انٹرنیشنل افیئر اس کے اوپر اچھی اور گہری نظر رکھتا تھا. یار طرح دار کرم حسین جامی کے ساتھ بے شمار وقت گزرا. سالوں پہ محیط اس عرصے میں کبھی انہوں نے غیریت کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ یہ انتہائی مشفق شخص تھے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی انہوں نے. ان میں کئی رپورٹر بھی تھے, آج کے بڑے کئی نام بھی ہیں ان میں شامل. کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے قرۂ گمنامی میں جو شخص
अपने हल्के में बंद थे उनको भी सामने लाए, लाइमलाइट में लेके आए। पेशावराना ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार ऐसे फैसले किए जिनके दूररस नताइज सामने आए। उनमें दिन अखबार में किए जाने वाले फैसले भी शामिल हैं। करम हुसैन जामी की शख्सियत एक हमजत शख्सियत थी। वो एक जिंदा दिल शख्स थे और ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा हमारी भलाई सोची। मेरी, मुशफिक साहब की, नवीस सिद्दीकी, अफजाल करीम भट्ट, हमारी खुदा से दुआ है कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी माफ़रत करे, उनके साथ अपनी शान के मुताबिक सलूक करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में इज़हार ख्याल करने के लिए कहा है जिससे मेरा 25 साल पुराना तल्लक है। ज़बरदस्त। और वो एक ऐसा तल्लक था जिसकी यादें ना बुलाई जा सकती हैं, वो जहन पे नक्श है। करम हुसैन जामी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो दोस्तों के लिए ख़ास एक मुकाम रखते थे। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप उनको मिलने गए एक मखसूस मुस्कुराहट से वो आपका इस्तकबाल करते थे। चाहे वो आप उनके पास घंटों बैठे रहे, वो कोई अपने काम करते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जो है वो आज भी नज़रों के सामने घूम रही और ऐसे लगता है कि वो भी कहीं से मुस्कुराते हुए आ जाए। मैं जब भी रोज़नामा दिन के ऑफिस में गया और वहाँ पे मुशफिक राठौर साहब, अफजाल भट्ट साहब, नवीस सिद्दीकी साहब, राना सुहेल साहब, इन दोस्तों के साथ मेरी उनसे नशिस्त होती थी और वो पुरानी सियासत की यादें जो हैं वो ताज़ा करते थे। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक तारीख थे, वो सहाफ़त की भी तारीख थे, वो सियासत की भी तारीख थे और वो इंसानियत की भी एक तारीख रखते थे, जो कि उनके अंदर खुदादाद सलाहियतें ऐसी थी कि वो हर एक को अपना गर्विदा बना लेते थे। बिल्कुल। जब भी आप गए उनके पास गए, वो काम में जुटे होते थे और उन्होंने मेहनत से ही अपना मुकाम बनाया। और जितने भी आज के बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, सारे ही एक तरह से आप समझें कि उनके हाथों से ही सीखते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहूँगा कि करम हुसैन जामी साहब के लिए जिस अदारे में उन्होंने इतनी मेहनत की, वो उनके लिए कोई अवार्ड का इंतज़ाम करे, उनके लिए कोई तकरीब रखे जिसमें उनके चाहने वाले जो हैं वो उनको खराजे तहसीन पेश कर सके। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे करम हुसैन जामी साहब के बारे में, मैं क्या बात करूं करम हुसैन जामी साहब के बारे में। बात मेरा उनके साथ जो है 28 साल रहा, था नहीं कहूँगा, रहा और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको क्या बताऊं करम हुसैन जामी क्या थे। बस मैं यही कहूँगा कि सारी जिंदगी उस शख्स ने मेहनत की। मैं उन्हें बाबा जी कहता था। कोई काम, मुझे कोई मसला होता था, कोई मुश्किल पेश आती थी, मैं कहता था बाबा जी ये मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल फिक्र ना कर। और जब दिन अखबार शुरू हुआ तो मैं यहाँ आया, तो ये दिन अखबार में आए तो ये आते थे, सुबह आते थे और शाम में चले जाते थे। एक दिन मेरा इनसे टाकरा हुआ, मैंने इसे देखा, मैंने कहा जामी साहब तुसी इत्थे? कहते हाँ यार मैं बस इत्थे काम करना। ये मेरी ज़िंदगी में, मेरी नहीं, हम जैसे बहुत सारों की ज़िंदगी में, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भी। जी मैं भी उनमें शामिल हूँ। राना सुहेल साहब, गुड, अफजाल भट्ट, जितने भी लोग हैं उन सब के साथ उनका बहुत अच्छा साथ गुजरा
اور ख़ास करके मैं आपने पूछा मेरी ज़िंदगी पे उनके बहुत असरात हैं। मैं जब इस फील्ड में आया तो मैं बहुत सहमा डरा रहता था, और ये मशरिक़ का दौर है, 92 की बात है, और जामी साहब ही थे जो मुझे हौसला देते थे। अगर सही मायनों में अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे उस्ताद कौन हैं, वो जामी साहब ने मुझे बताया कि ख़बर क्या होती है, ख़बर को कैसे बनाया जाता है, इवेंट कैसे कवर किया जाता है, क्योंकि वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट रहे। उन्होंने मशरिक़ में जैसे काम किया और मशरिक़ के परवान चढ़ाने में उन्होंने बहुत किरदार अदा किया अपना, और वो कोयटा मशरिक़ के एडिटर भी रहे, और उनको पता था कि एक न्यूज़मैन को क्या क्या काम करना चाहिए। मैं इस मौके पर मलक लियाकत साहब का ख़ास करके जिक्र करूँगा। अल्लाह में उन्हें ज़िंदगी दे, वो इस वक्त बीमार हैं। वो भी कमाल शख्सियत हैं, ख़ास करके दिन अखबार, दिन मीडिया ग्रुप में मलक लियाकत, करम हुसैन जामी, दो ऐसी शख्सियतें हैं। इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत से असरात मुरतब किए हैं। आपने शादी का पूछा, जब भी इनसे मिलना इन्होंने यही कहना, और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी में शिरकत भी की, और मुझे ज़िंदगी के गुजारने के तरीके भी बताते थे, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अब तो नहीं करता, पहले करता था, और बस ज़िंदगी यही है। करम हुसैन जामी साहब बहुत सारी ज़िंदगी सिखाने के तरीके बता गए हैं। बस यही कहूँगा, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह मियां ने करबर जन्नत नसीब करे। करम हुसैन जामी साहब के साथ आपका एक तवील अरसा गुजरा है, प्रोफेशनली खिदमात भी आपने उनके साथ बहुत अंजाम दी हैं। ज़रा अपने अल्फाज में उनके बारे में कोई तासरात बयान फरमाइए। बहुत शुक्रिया नवीस सिद्दीकी साहब। आज आपने जामी साहब के चैनल पे हमारे साथ मुलाकात भी हुई है। फ़ोटोग्राफ़र से लेकर प्रेसिडेंट फ़ोटोग्राफ़र तक, ये जितना भी सफ़र हमने गुजारा है, ये करम हुसैन जामी साहब की बातों से, करम हुसैन जामी साहब की डांट से, करम हुसैन जामी साहब की गालियों से, और करम हुसैन जामी साहब की जो अच्छी बातें थी उनके साथ आज भी हम आपस में दोस्त बैठे हुए तो कभी कभी उनके साथ बात करते हैं कि कभी उनकी आवाज़ ना सुननी दफ्तर में तो जाते जाते हमने कोई ऐसा काम कर देना कि कुछ देर बाद हमें गालियाँ भी पड़नी और हमें महसूस होना कि नहीं जामी साहब ठीक है, क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे और अपने बुज़ुर्गों की आदत से बड़ा अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि बुज़ुर्गों को कैसे लेके चलना है, और वो बड़े भी थे। और हमारा जो पहला स्टेप था दिन ज्वाइन करने का और दिन में करम हुसैन जामी साहब से मिलने का, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बड़ा ख़ास करम है कि हमें इन जैसा एक बुज़ुर्ग आदमी मिला जिन्होंने हमें यहाँ पे इतना अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा कि जितनी भी बातें की जाएँ वो कम है। अब उनकी मैं आपको क्या बताऊं कि जाते जाते कभी कभी वो डांट भी देते थे तो हम फिर भी खुश ही रहते थे। इसलिए खुश रहते थे कि जामी साहब हमें साथ लेके चल भी रहे थे और बच्चों की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया। इस तरह नहीं है कि जैसे कोई घर का बुज़ुर्ग आदमी डांट देता था तो हम भी उनके साथ एक बच्चों की तरह ही रहते थे। कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो उनके लिए, जो देखने सुनने वालों के लिए बड़ा दिलचस्पी का बाइस हो। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया, मैं सीट पे नहीं बैठा हुआ तो फ़ोन, आपको पता है कि एक टाइम तक वो रिसीवर जोन साहब कान को लगाते थे, उसके बाद वो रिसीवर गुस्से से बंद कर देते। हाँ, और उसके बाद जो गुस्सा आता था उसका इज़हार मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप खुद उनके साथ नहीं, आपको भी पता है कि पूरा दफ्तर उन्होंने जोन सा ना वो एक चीखो पुकार से उठा लेना था
کہ ان کی چیخوں پکار سے نا ہم اگر دفتر کے باہر بھی ہوتے تھے وہ ہمیں ان کی چیخیں جو سی نظر آ جاتی تھی سن لیتے تھے کہ جامی صاحب جو ان سے نا وہ غصے میں گرم ہیں ان کے پاس جانا ہے. پھر ہم جان بوجھ کے ان کے پاس لیٹ آتے تھے تاکہ ان کا غصہ اور زیادہ جو ان سے نا بڑھے. جب وہ بڑھ کے ٹھنڈا ہو جاتا تھا اس کے بعد ہمارا ٹیمپو ہوتا تھا کہ ہم نے جانا ہے. اب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو وہ جاتے ساتھ صرف یہی کہتے تھے یار ہے تیرا کام میں کرنا. صاحب تو میں نے ہوتے ہوئے جوائن کیا اور اس وقت دل جو تھا وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں. نیوز پیپر ہمیشہ لیٹ جایا کرتا تھا. جامع صاحب نے اس وقت میں ہمیں جوائن کیا اور اس پرابلم کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا. اتفاق سے میں اس وقت پریس مینیجر تھا اور جامع صاحب نے آ کے اس معاملات کو دیکھا اور صبح 3 بجے وہ آ جایا کرتے تھے اور 3 بجے آ کے اور انہوں نے معاملات کو پھر دیکھا. بیسکلی وہ دن میڈیا گروپ میں کہوں گا کہ وہ ٹربل شوٹر تھے. جو کوئی کام کسی سے نہیں ہوتا تھا تو وہ جامع صاحب نے ذمہ داری ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ پریس کا میٹر ہے, چاہے وہ لیگل میٹرز ہیں, چاہے وہ انٹرنل میٹرز ہیں. جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو بھی جامع صاحب کو ڈفرینس تھا مگر دوستوں کی طرح. اور بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتے ہو کتنے میں کہہ رہا ہوں کیا خوبصورت انسان. بہت بڑا لاس ہے, بہت بڑا لاس ہے اور ساری زندگی نہیں بھولا وہ ایسا پیارا انسان. آفتاب صاحب جب دن اخبار شروع ہوا تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے کرم حسین جامی صاحب کے رحم و کرم پہ تھے اس وقت, تو ذرا ان کی یادوں کو تازہ کیجیے گا. ایسے ہوا کہ جب دن اخبار جب شروع ہوا تو ہم اس وقت آلریڈی دن اخبار میں کام کر رہے تھے. تو اچانک کچھ حالات ایسے بن گئے کہ ڈاؤن سائزنگ کا شروع ہوتے ہی 2-3 ماہ کے اندر ہی ڈاؤن سائزنگ کا نا سلسلہ شروع ہوا, جس کی وجہ سے انہوں نے کافی سارا اسٹاف جو ہے نا وہ فارغ کرنے کا پروگرام بنایا. تو اسی اسنا میں کرم حسین جامی صاحب بھی دن اخبار میں جوائننگ کر چکے ہیں. تو وہ اچانک یہ ہوا کہ جامی صاحب نے ہم کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ بچے تو میرے کام کے ہیں تو یہ کیوں فارغ ہو رہے ہیں. ہم نے ان کو جا کے اپنا رونا سنایا کہ جی یہ پرابلم ہے, یہ مسائل ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں, پریشان نہ ہوں, آپ چھوڑ دیں, ہم انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو ہے کیس سارٹ آؤٹ کر دیں گے. وہ یوں ہوا کہ اللہ کا کرنا اور کرم حسین جامی صاحب کی جو شفقت, ان کی محبت اور ان کا جو اخلاص تھا اس کی بنا پر ہمیں دوبارہ سے ری جوائن کر لیا گیا. تو یہ ہے کہ کرم حسین جامی صاحب جو آج اس دنیا میں نہیں رہے, بلا شبہ ایک بڑے اچھے اور بڑے مخلص انسان تھے. وہ دوستوں کے ساتھ دوست اور دشمنوں کے ساتھ اچھے خاصے دشمن تھے. مطلب جن کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں جمتا یا بات نہیں بنتی ان کو وہ کبھی بھی کسی بھی پیٹرن پہ جا کے کسی بھی نہج تک پہنچ کر وہ ان کا حساب پورا کر دیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی اپنے دل میں ایک محبت اور ایک مخلصی جو تھی نا وہ سب لوگوں کے لیے پہلے دل تھا ان کا. میرے تو وہ محلے رہتے تھے. آج کل میں جہاں رہ رہا ہوں وہ ان کے بالکل نزدیک ہے, 2 گلیاں 3 سال کے نام ہوئی. اور میری یہ سمجھ لیں کہ گھٹک ہے کہ میرا ان کے گھر آنا جانا, میں جب بھی ان کے گھر گیا ہوں وہ بغیر گئے سب سے پہلے چائے خود ہی آ جاتی تھی. میں ان کو کہنا میں کھانا کھا گیا, انہوں نے کہا نہیں چائے پی لیا پھر کھانا بھی کھا گیا. وہ میں اتنا پیار کرتے تھے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جامی صاحب بڑے نفیس انسان تھے اور بڑے سمجھدار, پائیدار, بڑی اعلیٰ شخصیت تھے. میرے پاس الفاظ ان کے بارے میں کہنے کے لیے وہ بڑے ایک نفیس اعلیٰ انسان. ان کی شخصیت ایک نہایت عمدہ, باپ بھی تھے, دوست بھی تھے, سب کے ساتھ رشتہ بڑا پیار کا رشتہ تھا. ان کی لاجواب تھی محبت, سب سے کافی پیار کرتے تھے, سب کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. ہمارے سے بڑا تو پیار تھا, بہت اٹھنا بیٹھنا تھا. ان کی بہت سی باتیں ہمیں یاد رہیں گی اور وہ ہماری دعا میں ہمیشہ یاد رہیں گی. اللہ ان کے درجے بلند کرے, ان کے دوست اعلیٰ مقام دے, ان کے بچوں کو سب. جامی صاحب مرحوم مغفور کا زندگی بھر کا وسیلہ رہا ہے. انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا, لوگوں کے ساتھ بھلے کیے ہیں, لوگوں کو
راہ ہدایت دکھائی ہے. تو یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں کسی بھی انسان میں پیدا ہو جائیں اس کے لیے اللہ تک پہنچنا مشکل نہیں رہا. جامی صاحب ایک اچھے انسان تھے. دن میڈیا گروپ کے ساتھ ایک عرصہ دراز کام کیا، بس یادیں ہی رہ جائیں گی. دیکھیے جی، ان کی بڑی اچھی ایک بات یہ تھی کہ آج تک انہوں نے جس کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی ہے ان کا کسی کو، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا دین میں ہے کہ ایک اگر دائیں ہاتھ سے آپ نیکی کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو وہ ان کی مثال جو کرم حسین جامی صاحب تھے کہ آج تک انہوں نے جو بھی جس کے ساتھ نیکی کی ہے تو وہ انہی تک محدود تھی، یا وہ جانتے تھے یا ان کا خدا جانتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں بھی آگے جانے کے لیے آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں یہی کروں گی کہ میں ابو کو بہت مس کروں گی، اور ابو کے یہ 8-10 دن جو میں نے ابو کو مس کیا ہے اور ابو کی اپنی یعنی کہ ان کے میں وجود کو محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ 3 دن جو میں نے ابو کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی. کیونکہ میری بیٹی کی شادی تھی اور بہت انہوں نے مجھے تسلی اور مجھے انہوں نے کہا اشرف کا خیال رکھنا ہے، اور بس میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بہت بہت میں مس کروں. ابو جو تھے وہ ہمارے لیے ایک گھنا سایہ دار درخت جیسے ہوتا ہے جو سب کو اپنی چھاؤں سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور یہ جو زمانے کی گرمی ہے یا تپش ہے یا لوگوں کے رویے یا لوگوں کی یا رشتہ داروں کی نوک جھوک، ان سب سے بچا کے رکھنے والے انسان تھے. ان جیسا انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات شیئر کریں کہ جو آپ کو کبھی نہ بھولی ہو؟ ہاں، ماشاء اللہ جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد ابو نے جو ہے وہ میرے جو مطلب جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ تھوڑے اڑیل اور تھوڑے تھے مطلب ضدی، جیسے لاڈلا بیٹا ہوتا ہے. تو ابو نے مجھے کہا ایک دفعہ کہ پتر تو میرا مائی منڈا ہے، تو انہوں نتھ پا کے رکھی ہے. تو اس وجہ سے وہ مجھے آج بھی ان کا وہ جو لفظ ہے نا وہ مائی منڈا والا وہ میرے ذہن میں گونجتا ہے. جب بھی ابو کا نام آئے گا وہ لفظ وہ ان کے ساتھ جڑ گیا ہے. بہت اچھے انسان تھے. ان کے گھر میں بہت رونق تھی، برکت تھی. انہوں نے ہمیں بیٹیوں کی طرح پالا تھا. انہوں نے کبھی مجھے میرے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی. وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ ان کی مثال نہیں دنیا میں. اور انہوں نے اتنی نیکیاں کی کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی بغیر معاوضے کی انہوں نے کوئی نیکیاں کی. انہوں نے بہت زیادہ احسان ہے.